إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساری تعریفات مدثنا صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، سداوار ہے جو ان سب کا تنہا خالق و مالک ہے اور محیط برا بھی ہے۔ درود و سلام پر رسول ہو تمام انبیاء کرام پر، رسول اعظام پر بالخصوص بے انتہا لاتعداد بحق و حساب درود و سلام کا نزول ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے تمام اصحاب و اصحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، فتح سننا سورہ کاف کی چند آیتیں تلاوت کرنے کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز رمضان کریم کی آمد ہے، اس کی مناسبت سے کچھ باتیں ہوگی۔ دعا ہے کہ بارے اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین جمعہ، آج شعبان کی 25ویں تاریخ ہے۔ قمری تاریخ مغرب کے بعد بدل جایا کرتی ہے، مغرب کے بعد ہم شعبان کی 26ویں تاریخ میں داخل ہو جائیں گے۔ گویا رمضان مبارک کے چند ایام بچ گئے ہیں، اور اس طرح ایک ایسے مہینے کی آمد کی تحلیل تو ہم سب پڑھے ہیں جس مہینے میں داخل ہونے کے لیے تو رحمان کے مومن سچے اور مخلص بندے ہوتے ہیں، اس مہینے کا وہ بے تابانہ اتباع کرتے ہیں۔ بسا اوقات ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، دل اس احساس کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے اور اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے، الہ العالمین ہماری زندگی جب کھینچ کر یہاں تک آ گئی، اس کی میں بھی دعا رکھ۔ یہی دعا ہم سب اپنے لیے بھی کرے کہ اللہ ہم سب کو اس مہینے میں بھی داخل کروا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین جمعہ، یہ دعا ہمارے اسلاف صحابہ کرام اس سال کا جس سال میں یہ رمضان کا آنا ہوتا تھا 6 مہینے قبل سے دعا کرتے تھے کہ الہی سال کے 6 مہینے بیت گئے، 6 ہی مہینے تو اور رہ گئے ہیں، اسی مہینے میں پوچھ سب کو داخل۔ تو اس سبال رمضان اس سال پر کیا کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، مومن بندے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اس مہینے کی عظمت بسی ہوتی ہے، وہ ایسے اس کا ایک شطر کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں رمضان کی صحیح تیاریاں ہو گئی، تو لفظوں میں جواب ملتا ہے، اگر نہیں ہوئی تو نہیں، ابھی کچھ نہیں ہوا، اگر ہوگی دھارم تو اللہ صحیح تیار ہو چکی، سب کچھ خرید کر رکھ لیا۔ ہمارے یہاں رمضان کی تیاری کا ایک چھوٹی سی جملے میں یہ مفہوم ہوتا ہے۔ کیا رمضان کی تیاری کا مفہوم ہے؟ رمضان کی آمد کے استقبال کا یہی طریقہ۔ رمضان کی آمد اپنے آپ میں ایک تنبیہ ہے، غافل بندوں کو باخبر کرنے والی کا آواز ہے، اور یہ آواز انہی دلوں پہ دستک دیتی ہے جن دلوں میں رحمان کا ڈر سما ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے بتو پکے یہاں تم نے ابر کے بہت خدا بھی ہے، وہ مہینہ تمہارے سر پہ ہے، بس بہت جلد آیا چاہتا ہے، جیسا لے لو، اس مہینے میں داخلے کی تیاری کرو، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ کو روٹین میں کس لو، اچھی طریقے سے پابند کرو اپنے آپ کو کہ سکینے کا ایک ایک لمحہ کیسے مجھ کو گزارنا ہے، کب تلاوت کرنی ہے، کب قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا ہے، کب نوافل کا اہتمام ہوگا، کب تہجد کے لیے اٹھیں گے، کب سحری کریں گے، کب افطار ہوگا، یہ ساری چیزیں اپنی روٹین میں کس لیے جاتے ہیں۔ کن کو اس مہینے کی
برکت سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس کی فضیلت سے بے بہرا ہوتے ہیں، وہ نہیں جاتے اور رمضان کے مہینے میں بھی داخل ہو جاتے ہیں اور ان کے شب و روز ویسے ہی ہوتے ہیں کہ سانپ کے ڈبو ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ آرام ہوتا ہے، چیش کر پکارنا ہوتا ہے کہ وہ مہینہ آتا ہے، آ رہا ہے، جس میں دلوں کا علاج ہے، ذہن کا علاج ہے، بہت سی بیماریاں ہمارے اندر اخلاقی طور پر داخل ہوگی، اس کا علاج ہے، اور آپ نے اس پر کو ظاہر کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو فرض اس لیے کیا ضرورت کو وہ دلتا ہوا سفر جائے، وہ آدمی متقی انسان بن جائے، وہ دلتا بھندا اپنے آپ میں قوت آئی چانا پتتی کا ایک سایہ رہتا ہے۔ تو وہ ہے کہ اس کے عمل سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا محاسبہ کر لینا چاہیے، جائزہ لے لینا چاہیے، کسی اب جو ہوا تو ہوا، اس کی بعد العالمین اب میں اس مہینے میں 3 غلطیوں کی سزا کر لوں گا، ان سے یہ خامیہ ہوئی ہے، العالمین اس مہینے کے بعد یہ اللہ میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سارے احساسات کے ساتھ ہم جو قومی وقت ہمیں دے گا وہ سب کیسے پا کرتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات ہوتی ہے، ایک کتاب ہے تو ہم میں سے ہر گھر کے قصبوں میں نظر آتی، بڑی اونچے مقام پر رکھی رہتی، بڑی مقدس نظروں سے دیکھی جاتی ہے، وہ بڑے خوبصورت جزدار میں کتاب رکھی جاتی ہے، ضرورت پڑنے پر اسے خوشبوؤں میں بھی بسایا جاتا ہے۔ وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ کے مومن بندے وہ اس کتاب کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کتاب کو جو واقعی پڑھنے کا حق ہے وہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس کتاب کی تلاوت پچھلے سال تو یوں ہی ہو گئی تھی، اس بار اس کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے، اس میں کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، اس کو پر اس پر بھی اور کرنا، یہ بھی روٹین میں ہوتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بڑی سے آپ کی مری اس کتاب کے ساتھ انتہائی ظلم ہے، اس کتاب کے ساتھ اس کے معنی پہ غور کرنا، اس کی تفسیر کو سمجھ کے پڑھنا، اس کے احکام پہ غور کرنا، یہ بہت کی بات ہو گئی۔ ہمیں اور ہمارے اندر کی اکثریت اسے ناروا طور پر پڑھنا نہیں آتی، مخرج کی ادائیگی ہمیں نہیں پتا، قرآن مجید کے لفظوں کو کس انداز میں پکنا چاہیے وہ نہیں مجھے معلوم، پروننسیشن جو ادا کرنے کا طریقہ وہ نہیں پتا ہے۔ اگر یہ اپنے بیٹھے ہوئے وفا ان کی برقی اکثریت زیادہ ہے، یوں نہیں ڈالتے ہیں، اس میں ایک لفظ ہے ویری گڈ، ہم بولے ویری گڈ، وہ بھی پیدل ہو گیا، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کیسے کھولا جاتا ہے، یہ ویری ہوگا کہ بھیشی ہوگا، گڈ ہوگا کہ اوڈ ہوگا، ہم گاڑا بولتے اس کو تو ڈائر گئے، اسے مجھے نہیں آتا ہے، بالکل پر ہے، اسے پر لفظ کی گرات نہیں ہے۔ اس معاملے میں بھی بہت زیادہ ان ساری چیزوں کی گراس کرنے والے سے قرآن کی چتائیں پڑھنے کے لیے کہیے، انہیں تار طور میں فاتنی کاف قاف کے بعد 20 مرتے سین اور صاد نہیں جاتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں پتا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر سین کی جگہ پر شین اور اس کی جگہ پہ سی اور سین کی جگہ پہ سواد اور فا کی جگہ پہ تا پا پہ فرق کر کے قرآن مجید تم نے نہیں پڑھا، لفظوں کی کرستی اور اس کی صحت کے دار نہیں پڑھا، تو سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، معنی بدلے جاتے ہیں اس کے۔ اور یہ کتاب اسی رمضان مبارک میں نازل ہوئی ہے، اِنَّا طَلَّعُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوست، اس کتاب کو سوچ سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے ساتھ کی ظلم کب تک ہوتا رہے گا، اس کتاب کو پیس لینے کی ضرورت ہے۔ اگر صحت کے ساتھ نہیں پڑھے اور ہمیں کی ضرورت نہیں پڑ رہی، کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی سینٹینس ہمارے دل، دماغ، طبیعت پر تبھی اثر کرتا ہے جب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس کے پڑھنے کے طور سے ابھی سمجھتے ہیں کہ دونوں سے باتیں نہیں ہو رہی ہے، رمضان کریم اس پر پہ چل رہا ہو کے سیلو قرآن بیاصواتکم، جیسے نصف قرآن نہیں پڑھ سکتے، اپنی آواز سے تلاوت کرتے وقت اس کو زینت بخشو، خوبصورت پڑھو، گا گا کر کے پڑھو، اچھی طرح سے پڑھو، سننے والا مسحور ہو جائے، جاگو جگا دے، شیر دے یہ کتاب۔ لیکن یہ اثر پڑھنا کم آئے گا جب اس کے مخرج کو ہم سمجھیں گے، اس کی تجوید سمجھیں گے۔ قرآن نے کہا ہوا تیل قرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ کر پڑھو، غور کرو، کیا ہے کہ کون ہے، کیا ہے کہ قوف ہے، سی ہے یا سوند ہے، ہاں ہے یا چیل ہے، ہاں ہے یا فیحا ہے، کب پڑھے گے ابھی ضرور ہے اس کتاب کے ساتھ۔
آپ کا بچہ کلاس 1 میں ہے، 2 3 4 کسی کلاس میں بھی ہے، وائے آپ پڑھے اب انگلش کے الفاظ کو اس کے پوزیشن کے ساتھ نہیں پڑھے، گھر میں اور کچن کے اندر کام کر رہی باہر کر چھلنے کے طور پڑھتی ہے، ماں کیا پڑھا تم نے؟ صحیح سے پڑھ، ایسے پڑھا جاتا ہے کیا؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے کسی پاپ نے ایسا کیا بیٹا تم نے کہا پڑھ دیا اس کو ایسے نہیں ایسے کیوں نہیں؟ یہ ساری کتابیں بنی آدم اور کے ساتھ ہی چھوٹ جائیں گی، یہ ساری پڑھائی کی ہی رہ جائے گی۔ اب کے کہے سے لے کے حشر کے میدان تک ایک کتاب پڑھنا کام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ کتاب موری ہرگز نہیں۔ رمضان قیامت کا استقبال کس سلسلے میں کچھ اپنے دل میں ایک سافٹ کارنر اس کتاب کے تعلق سے بنائیے کہ اس کو پڑھنے کا ایک جو معروف طریقہ بتایا گیا، اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا، صحابہ کار بتایا، ہمارے اسباب نے بتایا، وہ طریقہ ہے۔ آپ کو تاریخ پڑھیں گے سب پڑھیں گے تو حیرت ہوگی۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تلاوت کر رہے تھے، سورۃ صاحب پڑھ رہے تھے، اس کی دیوار پہ چوک کے کان لگا دے کیا مجھے سوتا تھا؟ کون تھا مجھے؟ صرف جانتے اسلام کا اول دن سے کٹ مخالف سنے گا رہا ہے، سنے تک اس کے ہوائیے کا گزر ہوا، نظر پڑ گئی، ارے کیا کر رہا ہے؟ قریب ہوا تو دیکھا کو تھا بھولنا کا بیٹا پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اور یہ جو سننا ہے مجھے کیا معاملہ ہے؟ تیری بھی دنیا بدل گئی کیا؟ تو بھی بات کیا؟ تو بھی محمد کے نام لے آ گیا؟ تو بھی اس جوان ہی دادوں نے پس دیا؟ ارے نہیں، پڑھتا ہے بڑا اچھا، یہ پڑھتا ہے کافی ادب کا سا کرتا ہے، لیکن آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ بہت خوبصورت پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ پوچھنا گیا کو نبی مانتے ہو کیا؟ یار نبی ہے، بس اتنی سی باتیں کو ہمارے نام سے نہیں ہے نا، اسی لیے تو میں نہیں مانا، لیکن وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی سارت تھی، اس کی آواز کا جادو، اس ڈاکٹر خالد ابو جہل کی سماعت پر بھی نوچتا۔ قرآن سلیقے سے پڑھا جائے تو بھی یہاں کے سارے سانس کھلے، بڑے بڑے سنگر حیران ہو جاتے ہیں، اس کو سنتے ہیں کہ کہاں سے لاتے ہیں یہ کون، کیسا ہے اس کا در، ہر قسم کا طور بہت ہوتا ہے۔ لیکن یہ کتاب دو طرف اس کو دوست میرا وطن یہاں پر خدا خطر اللہ چاہتا ہے، اس کتاب کی قرض سے پتہ کیوں ہم رمضان کریم کی آمد کا استقبال اس بات پہ کرتے ہیں کہ کر رہے ہیں اس کتاب کو اپنے اس روٹین میں ضرور تسیے، ہم خود بھی پڑھے، گھر میں خواتین کی بھی توجہ دلائے، اپنے بچوں کی بھی توجہ دلائے، اور اس کتاب کو صحت اوقات کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور پڑھانے والے افراد جو آپ کے یہاں میسر ہے بھی اللہ کی توفیق سے بقتے ہیں ان کی قدر کی اس کو استاد پہ بلائیے اور پڑھائیے، اور وہ جملہ مجھے یہاں سے آج کرنے دیجیے، میں بول رہی ہوں کہا مجھ سے کسی نے اگر کے بچے سے آپ اس کو پڑھا دیجیے میں پڑھا دوں گا۔ بات معاوضے کی آئی تھی، جب معاوضے کی رقم اس میتھ اور سائنس کے پڑھانے والے ٹیچر سے میں نے سیکھ آر ہی رکھی تھی، اتنا ابیاس آنے کے آپ کیا سوچے میں کہاں جا رہا ہے؟ اگر اس بچے کو پڑھا نہیں رہا گا پیرا پکے گا اس کی زبان پر مجید کیوں آئے جو ایک بچہ ہونے والے دے لیجیے تو آپ کی شکل میں کرتا ہے ربی رحمنا کما بیانی صغیرہ، وہ کیسے یاد کرے گا آپ کے مرنے کے بعد وہ دعائیں کون کرے گا؟ صبر کیا آپ نے یہ پرانی رہتی ہے دعا تو والدین کے مانگی جاتی ہے، اچھا پیسے آپ کو مانگے پڑ گئے نہیں، ایسے افراد ہمارے درمیان اس کی کب کیجیے، قرآن پڑھیے اس سے سیکھیے، اور سکھانے پر ان سے بات کو ٹھیک ہے طرح کو ہوتا دیا جا بلکہ آپ پر کی توقع سے زیادہ کی حوصلہ افزائی کی، بٹ یہ پڑھانے والے افراد کم پڑ جائیں گے، اور بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں گورنمنٹ کی بڑی ٹیم اس لیے کنارہ کش ہو رہی، میں بولے کبوتر اس بات پر بساڑے بابر کر رہا ہوں۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ ابھی اس دن میں اس کو داخل فرما لیجئے، آمد رمضان متعلق استعمال کی جو بھی تیاریاں کر رہے ہیں اس پہ یہ اہم کڑیاں جو میں نے گنائی العالمی ان تمام کڑیوں کو ہمارے دلوں میں پیوست کرنی، العالمین اس کتاب سے متعلق بالخصوص ہمارے دلوں کو خوشنا پکڑنے کے، العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں آگے لوکامی شفا عطا فرمائیے، العالمین ہمیں جو جسمانی حالت کی پریشانی کو تو فرما دیجیے، العالمین ہمیں جو ہمارے ایمان جو شخص قرض کی بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے، اے العالمین چاہے وہ قرض کتنا نام بڑا کیوں نہ ہو، اے العالمین تو سب سے بڑا ہے، العالمین تی کیوریائی کا واسطہ ان کو قد سے نجات فرما، یا العالمین ہمارے اللہ کتنی ساری مشکلات ہماری مشکلیں ہے کتنی بڑی ہو وہ جب کس طرح پر ہو یا انفراد اس طرح پر ہو، یا العالمین تو ساری مشکلوں کا مشکل کشا ہے، ساری مشکلیں چاہے جتنی بڑی ہو چھوٹی ہے تو سب سے بڑا ہے، یا العالمین تیری کیوریائی کا واسطہ ان تمام تر مشکلوں کو تو فرما دیجیے، یا العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، یا العالمین خود میں جتنی ساری باتیں کہیں گی ہمیں کہنے زیادہ سننے زیادہ سب کو عمل کرنے والا بنا دیجیے، آمین یا رب العالمین، وما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔